تعالیٰ نے انسان کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کیا دعا سے تقدیر بدلتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب۔ سورہ آیت نمبر 39۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ جو چاہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہے برقرار رکھتا ہے، اور اصل لوح کہتے ہیں لوح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ آئیے اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ تقدیر میں تبدیلی کرے۔ یعنی جو چیز قلمی تقدیر میں مشروط لکھی گئی ہو وہ دعا یا عمل صالح سے بدل سکتی ہے۔ دوسری آیت وقال ربکم ادعونی استجب لکم، غافر آیت نمبر 60۔ ترجمہ اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس کی تفسیر ہے یہ وعدہ ہے کہ اصل بندہ اخلاص سے مانگے تو اللہ تقدیر میں نرمی، آسانی اور بہتری عطا فرماتا ہے۔ احادیث مبارکہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء۔ ترمذی کی حدیث ہے تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کی۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ دعا اللہ کے اذن سے تقدیر میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ یعنی اگر کسی مصیبت کا فیصلہ لکھا گیا ہو اور بندہ سچی دعا کرے تو اللہ اپنی رحمت سے اسے ٹال دیتا ہے۔ ایک اور دوسری حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء سلاح المؤمنین وعماد الدین ونور السماوات والارض۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک ایسی مثال سمجھ لیں کہ کسی مریض کی شفا، کسی مصیبت کا ختم ہونا یہ تو دعا کے اثرات ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے کہ دعا نے آپ کی زندگی بدل دی؟ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ مبرم کا مطلب ہوتا ہے پکی تقدیر جو نہیں بدلتی۔ معلق مشروط تقدیر جو دعا اور اعمال سے بدل سکتی ہے۔ دعا مانگنے سے پہلے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ قادر ہے۔ کبھی دعا مانگنے سے مایوس نہ ہو۔ اگر دعا کا اثر نظر نہ آئے تو سمجھیں کہ اللہ اسے کسی بہتر شکل میں بدل رہا ہے۔ ہمیشہ وقت کی قید کے بغیر دل کی گہرائی سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ہر وقت دعا مانگتے رہنی چاہیے، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھا کس طرح سے ہمیں دعا مانگنے سے ہماری تقدیر بدل جائے گی۔
دیکھتے ہیں کہ کچھ انبیاء کرام کا واقعہ کس طرح سے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی جو ہے تقدیر بدل گئی یا ان کے ساتھ اللہ نے آسانی کا معاملہ کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو توبہ کی دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ الاعراف آیت نمبر 23۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہوں گے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے توبہ قبول فرمائی اور دوبارہ اپنی رحمت سے نوازا۔ اب اور ایک اور دعا دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی ضد اور ظلم سے تنگ آ کر دعا کی، رب انی مغلوب فانتصر، سورہ قمر آیت نمبر 10۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو میری مدد فرما۔ نتیجہ کیا تھا؟ اللہ نے طوفان بھیجا اور نوح علیہ السلام کو نجات دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو دل سے دعا کی، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، ترجمہ میرا ساز اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے آگ کو حکم دیا، ینارو کونی بردوں وسلامت علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر بے ناز ہوتے، مگر صبر اور دعا سے کہا، انما اشکو بثی وحزونی الی اللہ، سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ ترجمہ ہے، میں اپنا دکھ اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دوبارہ ملا دیا اور آنکھوں کی روشنی لوٹا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام ماہی کے پیٹ میں پھنسے تو دعا کی، ماہی مچھلی کو بولتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 87۔ ترجمہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں سمندر سے نجات دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد نہ تھی، دعا مانگی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 89۔ ترجمہ ہے، اے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب سخت بیماری آئی تو دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سورہ الانبیاء آیت نمبر 83۔ ترجمہ ہے، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے بیماری دور کی، صحت، مال اور اولاد واپس عطا فرما دی۔ ان سب مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا صرف مانگنا نہیں بلکہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ ہر حال میں سننے والا اور قادر ہے۔ اگر نبیوں کی زندگی دعا سے بدلی تو مومن کی زندگی کیوں نہیں بدل سکتی؟ ان سبھی آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے رب سے ہر حال میں دعا مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دعا ہم سے ہمارے رب کی جوڑنے کا ذریعہ ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا احساس نہیں ہوتا
کہ ہم اپنے رب سے مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایک الگ وے میں چلے جاتے ہیں، ایک الگ کا احساس ہوتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہی ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ دعا کی ایک خوبصورت اور یہ بھی عادت ہے یا وجہ ہے کہ اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہم کہیں بھی کبھی بھی کسی بھی وقت دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ہے نا؟ جس طرح سے نماز کے لیے 5 وقت مقرر کی گئی، دعا کے لیے ایسی کوئی وقت کی قید نہیں۔ آپ سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے رب کو پکار سکتے ہیں، اور اللہ تو کہتا ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، اور اللہ کا وعدہ اور انسانوں کے وعدے کی طرح نہیں، وہ رب الاسباب ہے، اب بے شک مانگنے والوں کو وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بے پناہ دولت سے نوازا تھا۔ دنیا میں موجود کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہ ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے ملٹی ملینئر تھے، پھر اللہ پاک نے ان کو آزمایا، ان سے سب کچھ چھین لیا، ان کی بہت ساری اولاد تھی اور ساری ایک ساتھ فوت ہو گئی، وسیع اور اس رقبے پر ان کی فصلیں جل کر راکھ ہو گئی، اور اللہ نے ان کو بے شمار بیماریاں لاحق کر دی۔ تو پھر کیا کی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ ایوب کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی مدد کی۔ اللہ پاک نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت یاب کر دیا، اور ان کو پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ دولت اور شان و شوکت عطا کی۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله، ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 84۔ اس طرح اللہ نے قرآن میں حضرت زکریا علیہ السلام کی بے بسی کا واقعہ ذکر کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی باش تھی، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پوری عمر گزر گئی، بیوی بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی، تو ایک دن گھبرا کر اپنے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بچے پیدا نہیں کر سکتی، یا اللہ تو مجھے بڑھاپے کا سہارا دے دے، اور اللہ نے دعا قبول کر لی اور ایسی بیوی میں سے بچہ دے دیا جو بچہ پیدا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، لم اکن بدعائک رب شقیہ، اے میرے رب میں تجھ سے مانگ کر کہیں محروم نہیں رہا۔ سورہ مریم آیت نمبر 4۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، قال ربی انی وهن العظم منی واستعد الواسع شیبا، اور کہا اے میرے رب میری ہڈیاں بڑھاپے کے سبب کمزور ہو گئی ہیں، اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلہ مارنے لگا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا،
اور میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بات ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکی کی جن کا نام یحییٰ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جن کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ قال ربی انا یکون لی علم وکانت امراتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیٰ۔ عرض کی اے میرے رب میری لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو باندھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں۔ قال كذلك قال ربك هو على حين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا۔ حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے تم کو بھی تو پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے۔ پھر مریم کی یہ عادت ہے۔ پھر قرآن میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو بے بسی کا یہ عالم تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ 3 اندھیروں کے پیٹ میں تھے، ایک رات کا اندھیرا، دوسرا سمندر کے نیچے گہرائی کا اندھیرا، اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے بے بسی میں اللہ کو پکارا، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اندھیرے میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87 کی آیت سے اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے یونس علیہ السلام کی قول کو کیسے جواب دیا اور ان کو وہاں سے نکالا جہاں سے نکلنے کے سارے راستے بند تھے۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اللہ پاک نے یہ واقعہ قرآن میں اس لیے ذکر کیے کہ میرے بندوں مجھ سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ میں نے موسیٰ کو فرعون کی گود میں پال کر دکھایا، اسماعیل علیہ السلام کو سریحی کے نیچے بچا کر دکھایا، ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں بچا کر دکھایا، مریم کو بن باپ کے بیٹا دے کر دکھایا، یوسف علیہ السلام کو ایک قیدی سے بادشاہ بنا کر دکھایا، موسیٰ علیہ السلام کو سمندروں میں خشک راستے نکال کر دکھایا۔ ہم اسے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی نئے سفر کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر، اور وہ کچھ نہ جانتے ہوئے بھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے اس یقین اور بھروسے کے ساتھ بڑھ رہے تھے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اللہ نے نبوت سے بھی نواز دیا اور بادشاہت سے بھی نواز دیا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقین رکھو اللہ اپنا کام پورا کرتے ہی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ سے ہر وقت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟
اللہ کی ذات تو وہ ہے جو ناکامیوں میں بھی کامیابی پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ میرے اللہ نے خود کہا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ وَإِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں۔ نمبر کی آیت نمبر 62 میں یہ ذکر آیا ہے، تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمیں دعا جو ہے اللہ سے کانٹیکٹ کا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب سے بات کر رہے ہیں۔ آپ لوگ احساس کریں گے جب دعا مانگتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تو ہے میرے سامنے لیکن میں اپنی فریاد سنا رہی ہوں، اپنے دکھ سکھ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک الگ سا احساس ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اطمینان سا آتا ہے کہ کوئی تو ہے جسے ہم مانگے جو ہماری دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ اور ہم سب کی زندگی میں ایسے واقعات ضرور آتے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے ہماری مشکل کو آسان کی۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ ہمیں احساس میں نہیں ہوتا اور کس طرح وہ ہمیں بن مانگے بھی مشکل سے نکال دیتا ہے۔ جو اللہ بنا مانگے ہم اطلاع کو پتا کرتا ہے، سوچے ہم اگر اسے پکارنے لگے تو ہمیں کتنا کچھ پتا چلے گا۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی میں اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے میرے لیے وہ مشکل ہو لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں۔ اللہ کے خزانے میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں۔ ہمارے لیے وہ لگتا ہے کہ مشکل ہے نا، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے۔ کون ہے جس نے میرے غیر سے مدد کی، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کے اس ٹاپک سے ہم سب کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دعا ہماری زندگی کا ایک واحد ایسا حصہ ہے جو ہمیں ہمارے رب سے جوڑتا ہے، اور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں نا تو ہماری مشکل ایسے آسان ہوتی ہے کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ اپنے رب سے ہر حال میں مانگتے رہنا چاہیے، چلتے پھرتے سوتے بیٹھتے اٹھتے کھاتے جب چاہیں، کوئی وقت قید نہیں۔ الحمدللہ، امید ہے آپ سبھی کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ہمارے کہنے سننے میں جو تاخیر ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، اللہ بھی معاف فرمائے۔ اللہم اجعلنا من الطاعین المخلصین واستجب دعانا کما استجبت لانبیائک الصالحین۔ اے اللہ ہمیں خلوص سے دعا کرنے والا بنا اور ہماری دعائیں بھی ویسے ہی قبول فرما جیسے تو نے اپنے نبیوں سے قبول فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی کلاس کا اختتام کرتی ہوں۔ اگر کسی کو کوئی سوال ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ یا آپ لوگوں کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتی ہیں۔ جی میم۔ جی جی سسٹر بولیے، کچھ کہنا ہے آپ کو؟ آدھے گھنٹے ہی کرنا تھا نا؟ نہیں اور لے سکتے ہیں، 1 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے نہیں کوئی بات نہیں، جیسے آپ کو مناسب لگ رہا ہے ویسے کر سکتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اذان بھی ہو رہی ہے نا تو باقی سسٹر تو سمجھ میں آ گئی۔ اگر کسی کو دقت ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں تو انشاءاللہ کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو سسٹر بتا دیں گی، ابھی ہے یہیں پر۔ یا یہی بتا دیں کہ آج کے ٹاپک سے ہم نے کیا جانا ہے کہ دعا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اور ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پورا کرے گا یا میری دعائیں قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ نہیں، نگیٹو والی بات سوچنی ہی نہیں ہے، بے پازیٹو ہے نا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔
Everything is possible. اللہ ہر چیز کو ممکن کر دیتا ہے. ہم مان کے تو دیکھتے ہیں. ہمارا یقین جب اللہ پہ پختہ ہوتا ہے نا تو پھر ہمیں یہ اس بات کا افسوس نہیں ہوتا کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. ایک احساس ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے شاید میری دعا مانگنے کا طریقہ غلط رہا ہو یا میرے لیے یہ چیزیں صحیح نہیں رہی ہے. اللہ مجھے اس سے کچھ بہترین عطا کرنے والا ہے. اگر کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہو, ایک اطمینان رکھنا ہے, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ دعا ہمارے لیے خیر نہیں ہو اس میں, ہے نا. اللہ مجھے اس سے بہترین عطا کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اللہ ہمیں بہترین عطا کرتا ہے. اور جو بھی دعائیں مانگتے ہیں نا یہ سوچ کر مانگتے ہیں کہ ہمارے لیے صحیح ہے, لیکن اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے نا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے. کوئی سسٹر ہے کچھ پوچھنا چاہتی ہے یا یہی بتا دیں کہ آج اس کی ٹاپک سے کیا سمجھ میں آئے کہ دعا ہماری زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے. رقیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ رقیہ, رخسار, آپ لوگ بتائیں گے تبھی تو سمجھ میں آئے گا نا کہ آپ لوگ سمجھ پائی ہیں, اور یا نہیں سمجھ پائیں تو وہ بھی بتا دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہی ہے دعا سے اللہ تعالیٰ بہت سارے کام جو رکے ہوئے تو وہ بھی بنا دیتے ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور سب سے بڑی بات یہ سمجھ میں آئی کہ دعا کا کوئی ٹائم نہیں ہے, وہ ہم کبھی بھی مانگ سکتے ہیں. جی جیسے عبادت کا ایک ٹائم ہوتا ہے, دعا کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے, ہم کسی بھی ٹائم مانگ سکتے ہیں. جی تو اور یہی ہے کہ عبادت ہے. جی جزاک اللہ خیر. مبشرہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت بہترین ٹاپک ہے بے شک کہ دعا ظاہر ہے کہ انسان جتنی پریشانی میں رہے کچھ بھی رہے دعا ہی ایسا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے کہ انسان دل کھول کے اللہ کے پاس اپنی باتیں رکھ سکے, ہر انسان اپنی اپنی زبان میں. اور جب انسان جو روڑوں کے اللہ سے دعا مانگتا ہے اور اس کو ایک یقین جو آپ نے کہا نا کہ ایک یقین کے ساتھ کہ بے شک اللہ ہے جو سننے والا ہے. انسان کے تو ہر دروازے بند ہو جاتے ہیں جب انسان کو کوئی تکلیف آتی, لیکن آپ جیسے ہی پریشانی میں رہیں جو الحمدللہ اتنی ساری باتیں آپ نے بتائی کہ آپ اللہ کی طرف جائیں, اللہ سے مانگے تو اللہ کیسی بھی پریشانی ہو, چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو, کہیں بھی ہو, کسی طرح کی پریشانی میں ہو, آپ دعا کریں اللہ آپ کی دعا سنے گا, بے شک اللہ سننے والا ہے. جی تبسم خان آپ بتائیں گے آپ کیا سمجھ پائی ہیں؟ تبسم خان. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابھی ترنت ہوں, میں نہیں سن پائی ہوں. کوئی بات نہیں ہے, انشاءاللہ لکھ پائیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اس درس کو ہمارے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا, دلوں کو کھول دے تاکہ ہم حق بات کو سنیں بھی اور قبول بھی کریں. ہمیں گھروں میں محبت قدر اور سکون دینے والا بنا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.
जी मैम हो गया, बस इतना ही कहना चाहूंगी। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने बात कही है अपनी। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, साहबा वाले ईमान दे। बस माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कहा है आपने, बहुत सारी बातें बिल्कुल हक की। बस अल्लाह जो है अमल करने वालों में से बना ले। लेफ्ट कर लीजिए सभी। किसी का कोई सवाल नहीं था, सिस्टर इतनी देर से पूछ रही थी, कोई बात नहीं।